بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد جب ہم اپنے ان دوستوں کے پاس رانگا ماٹی پہنچے جن کو ہم نے پہلے بھیج دیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ قبیلے کے سردار نے انہیں نہایت عزت سے رکھا ہے۔ ہماری خوب اچھی طرح سے حاضر متارت ہو رہی ہے۔ ہر روز ایک زندہ بکری، 8-10 مرغیاں زندہ اور دیگر کھانے کا سامان ہمیں دیا جاتا ہے۔ رات کو سونے کے لیے بہترین بستر ہیں اور آپ کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ راجہ ہر روز ہمیں اپنے 5 آدمیوں کے ساتھ پڑاؤ والے راستے پر بھیج دیتا ہے اور 4 گھنٹے کے بعد ہماری باری تبدیل ہوتی ہے۔ راجہ نے اپنے خاص آدمی آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے خاصی دور تک بھیج رکھے ہیں۔ کل رات اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے ہمیں بتایا کہ پڑاؤ والے راستے پر رانگا ماٹی سے 5 میل کے فاصلے پر 5 آدمی پڑاؤ کر رہے ہیں۔ راجہ نے اپنے آدمیوں کے ساتھ مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ آنے والے وہی ہیں جن کا ہمیں انتظار ہے یا کوئی اور ہیں۔ آپ سے گلے ملتے دیکھ کر اس کے وہ آدمی فوراً واپس راجہ کو اطلاع کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ اس لڑکے کی ساری باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اسلحہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ اسلحہ ہمارے پاس ہے اور اس پر راجہ نے کوئی تعرض نہیں کیا ہے۔ میں نے پوچھا تم راجہ تری دیو کے لڑکے کو راجہ کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے اس سوال پر لڑکے نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں جانتا، بس اتنا دیکھا سنا اور جانتا ہوں کہ سب لوگ اسے راجہ ہی کہتے ہیں۔ اس نے تاج پہن رکھا ہے اور راجہ کے تخت پر وہی بیٹھتا ہے۔ لڑکے کے اس جواب سے میرا اندیشہ صحیح ثابت ہو گیا۔ میں خاموشی سے حویلی کی طرف بڑھ گیا اور سوچنے لگا کہ حکمرانی کا نشہ خونی رشتوں کی پہچان بھلا دیتا ہے۔ چکما قبیلے کا سردار راجہ تری کی زندگی میں ہی اس کی قبیلے میں غیر موجودگی سے ہی قبیلے کا راجہ بن بیٹھا تھا اور اس کے تاج اور تخت پر نہ صرف قبضہ کر لیا تھا بلکہ قبیلے پر باقاعدہ حکمرانی بھی کر رہا تھا۔ اس خلاف توقع اور بدلی ہوئی صورتحال میں مجھے اب پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ حویلی تک پہنچتے پہنچتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ کیسر کے ساتھی کی کہی ہوئی بات درست نکلی تو میں راجہ تری کا وہ خط جس میں اس نے اپنی عنقریب واپسی کا لکھا ہے اس کے بیٹے کو نہیں دوں گا، بلکہ اسے وہ خط دوں گا جس میں راجہ تری نے اپنے بڑے بیٹے کو قبیلے کی سرداری کا فرمان جاری کیا ہے۔ اس طرح میں راجہ کے بیٹے کی خوشامد کر کے راجہ کی بیوی اور چھوٹے بیٹے اور جواہرات کو ساتھ لے کر بغیر کسی نقصان کے واپس جا سکوں گا۔ مجھے ایک خطرہ کلپنا کی طرف سے تھا کہ کہیں اس نے راجہ کے بیٹے کو ہمارے متعلق سب کچھ نہ بتا دیا ہو کہ ہم کہاں سے اور کیسے یہاں تک پہنچے ہیں۔ راول پنڈی سے روانگی کے وقت مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے تھائی لینڈ سے برما، بھارت اور آسام میں سے گزر کر چکما قبیلے میں رانگا ماٹی تک پہنچنا ہے اور وہاں سے رانی اس کے بیٹے اور خاندانی جواہرات کو لے کر واپس پہنچنا ہے۔ مگر میرے تمام راستے میں مشکلات ہی مشکلات رہیں جن سے نمٹنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا، مگر یہاں بھی 2 نئی مشکلات میری منتظر تھیں۔ ایک بنگلہ دیشی فوج سے اسلحہ چھیننا اور دوسری راجہ کے بیٹے کا از خود اپنے قبیلے کی سرداری کا اعلان کرتے ہوئے سردار بن جانا۔ جیسا کہ گزشتہ ایک ساتھ میں کہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ مورنگ اور ماگ قبائل کے مقابلے میں چکما قبیلہ تھوڑا ماڈرن تھا۔ راجہ تری کے دور میں یہاں کے لوگ چٹاگانگ اور کاکس بازار میں جا کر محنت مزدوری کرتے تھے۔ کاکس بازار میں سگریٹ بنانے کے کئی چھوٹے کارخانے ہیں۔ وہاں چکما قبیلے کی عورتیں اپنے ہاتھوں سے سگار بناتی، انہیں لپیٹتی تھیں اور ان کی عورتیں ایک گز کپڑے کو اپنے جسم کے نسوانی حصوں پر اس طرح لپیٹتی تھی کہ کپڑا باندھے ہوئے بھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کچھ نہیں پہنا ہوا۔ عورت کی نیم اریانی مکمل اریانی سے زیادہ ہیجان خیز ہوتی ہے۔ سارے بنگال میں چکما عورتوں کے حسن کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ شہری زندگی کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے چکما قبائل کے کچھ لوگوں نے اپنے علاقوں میں محسوس گھریلو صنعتیں مثلاً سگار اور پیٹسن اور گھاس کو ملا کر بنے ہوئے کپڑے بھی چٹاگانگ کے بازار میں فروخت کرنے شروع کر دیے تھے۔ راجہ تری انگلینڈ کا پڑا ہوا سستہ انسان تھا جسے حکومت پاکستان نے کیپٹن کا اعزازی عہدہ دے رکھا تھا اور وہ جم خانہ کلب کا ممبر اور ایوننگ پارٹیوں کا دل دادا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستان سے اپنی وفاداری دکھاتے ہوئے اس نے بنگلہ دیشی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اسی جرم کی پاداش میں بنگلہ دیشی فوج نے اس کے قبیلے کے نشیبی علاقوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور اس قبیلے کا تمام شہروں سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ راجہ تری کو ذوالفقار علی بھٹو نے مرکزی حکومت کا پروڈکشن کا سینٹرل منسٹر بنا دیا تھا اور راجہ کی اسی منسٹری کے دور میں مجھے اس مشن پر بھیجا گیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر 4 معزز چکما کھڑے تھے جو یقیناً مشیر ہوں گے اور ان کے ہمراہ 6 نیزہ بردار بھی تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان نیزہ برداروں نے مغلیہ دور کا لباس پہنا ہوا تھا۔ راجہ تری نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے بزرگوں کی مغلوں کے ساتھ 2-3 جنگیں ہوئی تھی۔ ان جنگوں میں شکست مغلوں کی ہوئی تھی اور وہ اپنا توپ خانہ تک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جو مغل سپاہی یا سردار چکما والوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے
انہیں ذلیل کرنے کے لیے ان کے پہنے ہوئے لباس میں سے ہی انہیں نیم اریاں کر کے چکما سرداروں کی خدمت پر لگا دیا گیا تھا، اور وہ رسم آج تک رائج ہے، اور چکما قبیلے کے افراد میں سے ہی افراد کو چن کر ان کے لیے مغلوں کا لباس بنوایا جاتا ہے، جسے پہن کر وہ حویلی کی دربانی کرتے ہیں۔ راجہ تری نے مجھے مغلوں سے چھینے ہوئے ہتھیار اور توپیں بھی دکھائی تھی، جنہیں شکست کھا کر مغلی فوج چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ راجہ تری کے بقول اس کے قبیلے نے سوائے پاکستان کے کبھی بھی کسی بھی ملک مثلا برطانیہ، بنگلہ دیش، بھارت یا کسی اور کی حکمرانی قبول نہیں کی۔ برطانیہ دور حکومت میں ان کے اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت برطانیہ نے اس قبیلے کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا تھا اور ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، اور چکما لوگوں کو حصول رزق اور محنت مزدوری کے لیے چٹاگانگ اور دوسرے شہروں تک جا کر محنت مزدوری کرنے کی اجازت بھی ملی تھی۔ اسی معاہدہ کی وجہ سے راجہ تری کو انگلینڈ جا کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد حکومت پاکستان نے نہ صرف اس قبیلے پر برطانیہ دور کا معاہدہ برقرار رکھا، بلکہ یہاں کے راجہ کو کیپٹن کا اعزازی عہدہ بھی دے دیا گیا۔ اس قبیلے کی پاکستان سے وفاداری کسی شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ سکوت ڈھاکہ 1971 میں بہت سے پاکستانی فوجی جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے اس قبیلے میں آئے، اور یہاں سے انہیں آسام، برما بھیجا گیا اور وہاں سے وہ پاکستان پہنچے۔ راجہ تری نے بنگلہ دیشی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور سکوت ڈھاکہ سے چند روز بیشتر ہی وہ پاکستان چلا آیا تھا۔ بنگلہ دیشی فوج نے اس قبیلے کو زیر کرنے کے لیے کئی بار رانگا باٹی پر اٹیک کیا، جہازوں سے بمباری بھی کی گئی، لیکن ناقابل عبور راستوں، دریاؤں پر پل نہ ہونے کی وجہ سے اور پہاڑوں کی وجہ سے بنگلہ دیشی فوج کے سارے زمینی اور فضائی حملے ناکام ہو گئے، اور چکما تیر اندازوں نے اپنے جسموں پر مختلف رنگ لگا کر درختوں میں چھپ بیٹھ کر بنگلہ دیشی فوج پر ایسی تیر اندازی کی کہ بنگلہ دیشی فوج کو بہت سا نقصان اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ جہازوں سے بمباری بھی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ناکام ثابت ہوئی۔ آخری حربے کے طور پر بنگلہ دیشی فوج نے رانگا ماٹی کے جنوب میں پہاڑوں کے زیر حصوں پر ایسی ناکہ بندی کی کہ نہ تو کوئی ادھر سے رانگا ماٹی آ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی رانگا ماٹی سے اس راستے سے فوج کی نظروں میں آئے بغیر نکل سکتا تھا۔ اسی ناکہ بندی کی وجہ سے میں نے تھائی لینڈ سے برما، برما سے بھارت اور بھارت سے آسام اور پھر مورنگ اور مگ قبائل سے ہوتا ہوا کٹھن راستے کا انتخاب کیا تھا اور ان راستوں سے گزرتے ہوئے رانگا ماٹی میں داخل ہوئے۔ ہم سب راجہ کے مشیروں اور نیزہ برداروں کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ حویلی میری جانی پہچانی تھی۔ ہمیں ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں پر راجہ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنتا اور فیصلے کرتا تھا۔ اسی ہال میں ایک ابنوسی لکڑی کا ایک تخت بھی تھا جس پر مختلف جگہوں پر چھوٹے جواہر لگے ہوئے تھے۔ اسی ہال میں 40 سے زائد کرسیاں دیواروں کے ساتھ ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ ہال کے درمیان میں عام لوگوں کے بیٹھنے کے لیے پرانے قالین بچھے ہوئے تھے۔ قبیلے کا کوئی فرد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سردار کے سامنے کرسی پر بیٹھ سکے۔ میں اس ہال یا دربار میں راجہ تری کے ساتھ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا، اور راجہ نے دیواروں کے ساتھ ٹنگی ہوئی تلواروں، زیرہ بختر توڑے دار بندوقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مغلوں سے مختلف جنگوں میں چھینی گئی تھی۔ مشیروں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا دیا۔ میرے کہنے پر ایک مشیر جو انگریزی جانتا تھا، میرے باقی ساتھیوں کو بھی وہاں بلوا لیا گیا۔ سوائے کلپنا کے باقی سارے ساتھی اس حال میں آ گئے، اور ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد ہم سب راجہ کے انتظار میں وہاں بیٹھ گئے۔ حمید ابھی تک اکھڑا اکھڑا نظر آ رہا تھا۔ میں ان نئے حالات اور نئے راجہ سے گفتگو کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ ایک فیصلہ یہ کیا کہ راجہ کے خط تو راجہ کے بیٹے کی اپنے ساتھ گفتگو اور رویے کو دیکھنے کے بعد ہی دوں گا۔ موجودہ حالات میں راجہ تری کا وہ خط جس میں خاندانی جواہرات کا ذکر تھا، راجہ کے بیٹے کے حوالے کرنا سراسر بے وقوفی کے مترادف تھا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ راجہ کا بیٹا کوٹ پتلون اور سر پر تاج سجائے اپنے مشیروں کے ساتھ حال میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کی تعظیم میں ہم سب کھڑے ہو گئے، اور جب تک اس نے تخت پر بیٹھ کر ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہ دی ہم کھڑے رہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ صاف ستھری انگریزی میں بولا کہ وہ شخص آگے آئے جو سابقہ سردار میرے باپ کا خط میرے لیے لایا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا اور راجہ تری کا وہ خط جس میں اس نے قبیلے کی سرداری اپنے بڑے بیٹے کے سپرد کرنے کا لکھا تھا جیب سے نکالا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سردار کی طرف بڑھا دیا۔ سردار نے مجھ سے خط لیا اور مجھے اپنے قریب ترین کرسی جس پر مشیر بیٹھتا تھا اس پر بیٹھنے کو کہا۔ مشیر نے فوراً میرے لیے کرسی خالی کر دی اور وہ دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ لفافہ بہت بڑا اور وزنی تھا۔ اس میں شاہی فرمان قبیلے کی زبان میں موٹے
اور بڑے الفاظ میں ایک موٹے اور اعلیٰ قسم کے کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اور لکھائی کے ساتھ اس پر شاہی مہر بھی ثبت تھی۔ دوسرا خط راجا کی وزارت کے لیٹر پیڈ پر انگریزی میں لکھا ہوا تھا، جس میں رانی اور چھوٹے بیٹے کو میرے ہمراہ بھیجنے کا لکھا ہوا تھا۔ سردار نے دونوں خط پڑھے اور ہنستے ہوئے کہا کہ قبیلے کے موجودہ سردار کو سابقہ سردار نے سردار بنانے کا حکم نامہ بھیجا ہے۔ اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سابقہ سردار کا یہ فرمان میرے لیے بالکل بیکار ہے۔ جہاں تک سابقہ رانی اور چھوٹے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیجنے کی بات ہے تو اس بارے میں ان سے مشورہ کروں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں جن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں سے کچھ کا علم تو مجھے تمہاری ساتھی عورت سے معلوم ہو چکا ہے۔ اس عورت نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ تم نے مورنگ اور مگ قبائل کا خزانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ اسی خزانے کو بیچنے کے لیے میں چٹاگانگ گیا تھا اور اس کو بیچ کر تمام رقم تھائی لینڈ بینک میں ٹرانسفر کر دی ہے۔ اسی لیے تو میں اپنے قافلے سے 3 روز بعد پہنچا ہوں۔ میرا جواب سن کر سردار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ہوشمگی نگاہوں سے مجھے گھورتا رہا اور پھر بولا، ہم تینوں قبائل ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، لیکن اصولاً وہ خزانہ ان قبائل میں ہی رہنا چاہیے تھا۔ کوئی غیر قبائلی اس کا مالک کیوں کر بن سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل ویسے ہی جیسے یہ خزانہ مگ اور مورنگ قبائل نے مغل سرداروں سے چھینا تھا، اور مغل سردار ان قبیلوں کا آدمی نہیں تھا۔ اس بات کے ساتھ ہی میں نے سردار سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوستانہ ماحول میں اور درباری ماحول سے الگ اکیلے میں بات چیت کروں۔ میں آپ کے والد کا بے تکلف اور گہرا دوست ہوں، اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ملاقات میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور ایک بات، میں کلپنا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کو اس کے گھر دارجلنگ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ سردار نے خاموشی سے میری بات سنی اور بولا، بہت جلد تم سے علیحدگی میں ملاقات ہوگی۔ جہاں تک کلپنا کا تعلق ہے تو وہ میری دوسری رانی بننے اور باہوشی ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے پر تیار ہے۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ آج شام کو کلپنا سے آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی، اور صرف خادمائیں ہی اس ملاقات کے دوران موجود ہوں گی۔ اس کو رانی بنانے کا جشن بھی عنقریب منایا جائے گا۔ کلپنا نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارا اسلحہ ہے۔ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور انہی کی اما پر یہاں تک آئے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنا اسلحہ بے شک اپنے پاس ہی رکھیں، لیکن ہمارے قبیلے کی حدود میں استعمال نہ کریں۔ یہ کہہ کر سردار اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا، کلپنا سے ملاقات کے بعد ہماری محفل جمے گی، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوستی کے معاملے میں ہم اپنے والد سے 4 ہاتھ آگے ہیں۔ راجا نے شاندار فرنیچر سے سجا ہوا ایک کمرہ میرے لیے مختص کر دیا، اور میرے ساتھیوں کو بھی اب 3 کی بجائے 4 کمرے مل گئے تھے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تو محسوس ہوا کہ راولپنڈی سے لے کر یہاں تک جن مصائب کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا ان کا احساس منزل پر پہنچ کر ہوا تھا۔ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھا تو کمزوری کی وجہ سے گالوں کی ہڈیاں نکل آئی تھی۔ ٹانگوں کو چھو کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ کسی زخم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے سوچا تھکاوٹ دور کرنے اور صحت کی بحالی کے لیے واحد راستہ اچھی خوراک اور روزانہ جسم کی مالش ہے۔ میں نے راجا کی بیوی، بیٹے اور خزانے کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا۔ یہاں خاصا وقت قیام کر کے صحت کی بحالی کرنی تھی، اور دوسرا کوئی ایسا طریقہ سوچنا تھا کہ موجودہ راجا اپنی والدہ اور بھائی کو اپنی رضامندی سے ہمارے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو جائے، اور کوئی ایسی سبیل بھی کرنی تھی کہ راجا کی بیوی کو مل سکوں اور اسے راجا کا خط دے سکوں اور وہ جواہرات میرے حوالے کر دے۔ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کمرے سے نکلا تو 2 چکما جو بظاہر میری خدمت کے لیے تھے ان کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے کمروں میں گیا، اور سب ساتھیوں کو ایک کمرے میں جمع کیا اور کہا کہ اپنے اسلحہ کی پوری طرح حفاظت کریں۔ سب بڑا اسلحہ ایک کمرے میں رکھیں اور ہمہ وقت 2 ساتھی اس کی نگرانی پر مامور رکھیں۔ پسٹل اور ریوالور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اور سردار کے کہنے کے مطابق ہرگز یہاں استعمال نہ کریں۔ حویلی سے زیادہ دور نہ جائیں، جب بھی باہر نکلیں 2-2 کی ٹولی میں نکلیں۔ کیسر نے جس ساتھی کو ہماری کرنافلی کی طرف روانگی کے وقت قافلے کی ذمہ داری سونپی تھی اس نے کہا کہ ہم سب بما تھائی آپ کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں گے، لیکن حمید کسی کی بات نہیں سنتا اور اب بھی بغیر بتائے باہر گیا ہوا ہے۔ شمس اور حمید شروع سے ہی ہمارے لیے پرابلم بنے ہوئے تھے۔ شمس تو فوت ہو گیا مگر حمید سدھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے کیسر کو کہا کہ جب حمید باہر سے واپس آئے تو اس پر اچانک چادر ڈال کر اس کو خوب پیٹیں، اور اس کے بعد بھی اس کی طبیعت میں فرق نہ آیا تو پھر میں اس کا کچھ اور انتظام کروں گا۔ شام کو 3 خادماؤں کے ساتھ کلپنا میرے کمرے میں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ محض عورت اور تنہا ہونے کی وجہ سے
میں نے تمہیں اپنے قافلے میں شامل کیا تھا اور تم سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تم کو بحفاظت دار جلنگ بھی پہنچا دوں گا۔ آج سردار نے بتایا کہ تم بہوشی اس کی دوسری رانی بننے کے لیے تیار ہو گئی ہو، اور دوسری رانی کا مطلب بھی تم بخوبی جانتی ہو۔ اگر تم اس پر راضی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمیں تو تمہارے رانی بننے کا دعوت نامہ مل چکا ہے۔ دوسری بات، تم نے سردار کو خزانے کا بتا کر اچھا نہیں کیا۔ اگر تمہارے متعلق تمام حقائق میں سردار کو بتا دوں تو کیا وہ تم پر اعتبار کر سکے گا؟ تم نے خود اپنے راستے میں کانٹے بکھیرے ہیں، اور ان کا درد بھی تم کو ہی سہنا پڑے گا۔ میری بات سن کر کلپنا کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی۔ فرش پر نظریں گاڑے وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور بولی، میں ایک شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ماتا پتا کو بے خطا قتل کر دیا گیا اور ماگ سردار نے مجھے زبردستی اپنی رکھیل بنا کر رکھ لیا۔ وہاں سے آپ نے میری جان بچائی اور قافلے کے ساتھ میں یہاں آ گئی۔ حویلی میں مجھے باقی قافلے سے الگ کر کے زنان خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں سردار کی ماں اور اس کا چھوٹا بیٹا 2 کمروں میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی بیوی کو سردار نے چند ماہ پہلے اتنا پیٹا کہ اس کی ایک ٹانگ زخمی ہو گئی اور صحیح علاج نہ ہونے کے باعث کاٹ دی گئی۔ مجھے یہاں سردار نے پہلی رات ہی زبردستی اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ صرف چہرے ہی مختلف ہوتے ہیں، ورنہ سب مردوں کی حسلت ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے سردار کو خزانے کا بتا کر اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ جس عصمت کو بچانے کے لیے عورت اپنی جان پر کھیل جاتی ہے، میں اب اس عصمت کو گنوا کر ہر وحشی انسان سے بدلہ لوں گی۔ سردار آپ کو زنان خانے کی ہوا بھی نہیں لگنے دے گا۔ آپ کے احسان کے بدلے اب میں اندر کی تمام خبریں آپ تک پہنچاؤں گی، اور موقع ملتے ہی میں سردار کی ماں سے آپ کے مشن کے متعلق بات کروں گی۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق سردار کی ماں اردو، ہندی اور انگریزی زبان جانتی ہے۔ سردار کا چھوٹا بھائی بھی ایک کمرے میں قید ہے۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی میں بڑے بھائی کی سرداری کو قبول نہیں کیا، جس کی وہ سزا بھگت رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلومات ملی ہیں کہ قصبے کے چند بڑے جن کو سردار نے خرید لیا ہے، باقی سارا قبیلہ سردار کے خلاف ہے۔ آپ کو شاید میری باتوں پر یقین نہ آئے، مگر میں اپنے ماتا پتا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں دل و جان سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور موقع ملتے ہی میں سردار کو ختم کر دوں گی اور آپ کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر کلپنا نے اپنے لباس میں سے ایک تیر کا سرا نکال کر دکھایا کہ یہ زہریلے تیر کا سرا ہے، جو میں نے کسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ موقع ملتے ہی سردار کو چبو کر اس کا کام تمام کر دوں گی، اور اگر ناکام رہی تو خودکشی کر لوں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں اور مجھے موقع دیں کہ میں آپ کے کام آ کر آپ کے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ آپ سے اب روزانہ ملنے تو نہیں ہوگا، اور شاید رانی بن کر تو دوبارہ نہ مل سکوں۔ اگر آپ چند کاغذ اور قلم دے دے تو روزانہ میں آپ سے رابطہ کر سکوں گی۔ کلپنا نے بات ختم کرتے ہوئے ایک خادمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سردار کی ماں کی ہمراز ہے، اور یہی ہمارے رکے ایک دوسرے تک پہنچائے گی۔